السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جزاء الاحسان نامی کہانی کا ایک پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 2 ہے اور ما بقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی طریق عودته إلى البيت فکر فيما سيقوله لأمه عندما تسأله عن سبب عودته دون قمح، اور اس کے گھر کی طرف لوٹنے کے راستے میں اس نے سوچا اس چیز کے بارے میں جس کو عنقریب وہ ان کے ماں سے کہے گا، جس وقت وہ اس کو ان کے بغیر گیہوں کے لوٹنے کی وجہ کے بارے میں پوچھے گی۔ یعنی راستے کے اندر گھر کی طرف جا رہا تھا، گھر والی راستے کی طرف، تو وہ سوچ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا بغیر گیہوں کے لوٹنے کے بارے میں۔ اگر ماں پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا، یہ سوچ رہا تھا۔ وفی طریق عودته إلى البيت، اور اس کے گھر کی طرف لوٹنے کے راستے میں، فکر فیما سیقولہ لأمہ، اس نے سوچا اس بات کے بارے میں جس کو عنقریب وہ اس کی ماں کو کہے گا، عندما تسألہ عن سبب عودته دون قمح، جس وقت کہ وہ ان سے اس کے بغیر گیہوں کے لوٹنے کے بارے میں پوچھے گی۔ عندما کا معنی جس وقت، قمح کا معنی گیہوں۔ وبینما هو كذلك رأى امامه اسرابا من النمل تنقل حبوب القمح والشعیر، اور اسی دوران کہ وہ اسی حالت میں تھا کہ اس نے اس کے سامنے چونٹیوں کا جھنڈ دیکھا جو گیہوں اور جو کے دانوں کو منتقل کر رہا تھا۔ سربن من الحیوانات، جانوروں کا غلہ، ایسے ہی سرب من الطیور، پرندوں کا جھنڈ، سرب من الطائرات، کھیپ، ہوائی جہازوں کی ٹکری، سرب من النساء، عورتوں کی ٹکری، جماعت۔ تو سربن کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، جھنڈ، اس کی جمع آتی ہے اسرابن۔ وقد جمعته فی اقوام صغیرۃ علی مدخل بیتها، اور تحقیق کے ان چونٹیوں نے اس کو جمع کیا تھا ان کے گھر کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے ڈھیروں میں، یعنی ان چونٹیوں نے چھوٹے چھوٹے ڈھیر، چھوٹے چھوٹے انبار لگا لیے تھے ان کے گھر کے داخل ہونے کا جو راستہ تھا وہاں پر۔ مدخل کا معنی داخل ہونے کا راستہ، اور اس کا الٹا آتا ہے مخرج، نکلنے کا راستہ۔ تسیر فی صفوف منظمۃ فی الذہاب والایاب، وہ چل رہی تھی باضابطہ صفوں میں، ترتیب کے ساتھ صفوں میں، مرتب صفوں میں وہ چل رہی تھی آمد و رفت میں۔ ذہب یذہب ذہاباً، اس کا معنی ہوتا ہے جانا، اور آب یعیب عیباً و ایاباً و عیبتاً، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، توبہ کرنا۔
اور قومن مٹی، ریت یا غلہ وغیرہ کا چوٹی دار ڈھیر، ٹیلے کی طرح اونچی جگہ، اس کی جمع آتی ہے اقوام اور کیمانن، دونوں جمع آتی ہے اقوام کیمانن، یہاں پر اقوام یہ اس کی قومن کی جمع ہے۔ اور ایسے ہی قومتن کا معنی بھی ڈھیر، انبار، اس کی جمع آتی ہے قومن۔ سربن، دیکھیے یہ چونٹیوں کا جو جھنڈ ہے، چونٹیوں کی جماعت، یہ سربن ہے، اس کو سربن کہتے ہیں۔ اور قومن کا معنی ڈھیر یا ٹیلا، آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جمع محمد الشاطر اقوام القمح والشعیر المتجمعات على مدخل بیت النمل، محمد شاطر نے گیہوں اور جو کا جمع کیے ہوئے ڈھیر کو جمع کیا۔ وہ کون سا جمع کیا ہوا ڈھیر؟ علی مدخل بیت النمل، چونٹیوں کے گھر کے دروازے پر گیہوں اور جو کے جمع کیے ہوئے ڈھیر یہ محمد نے جمع کر لیے۔ یہ متجمعات یہ اقوام ان کی صفت بن رہا ہے۔ اقوام یہ مضاف بھی ہے قمح اور شعیر ان کا، اور یہ موصوف بھی بنتا ہے المتجمعات، ایک ہی وقت میں یہ اقوام مضاف بھی ہے اور موصوف بھی ہے، اور یہ متجمعات یہ اس کی صفت بن رہا ہے۔ وَوَضَعَهَا فِي قِطْعَةِ قِمَاشٍ كَانَتْ مَعَهُ، اور اس نے اس کو اس کپڑے کے ٹکڑے میں رکھا جو اس کے ساتھ تھا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْبَيْتِ، پھر وہ گھر کی طرف گیا۔ وقال، اور کہا، یا اماں، اے ماں، هَذَا هُوَ الْقَمْحُ الَّذِي طَلَبْتِ، یہی وہ گیہوں ہے جس کو تو نے طلب کیا تھا۔ نظرت الام الى ما احضره محمد الشاطر باستغراب، ماں نے اس چیز کی طرف دیکھا جس کو محمد شاطر نے حاضر کیا تھا، یعنی محمد شاطر جس چیز کو، یعنی گیہوں، یہاں مراد کیا ہے؟ گیہوں۔ ماں نے ان گیہوں کی طرف دیکھا جس کو محمد شاطر نے حاضر کیا تھا۔ کیسے دیکھا؟ باستغراب، تعجب کے ساتھ۔ استغرب یستغرب استغرابا، اس کا معنی ہوتا ہے تعجب کرنا۔ فرات القمح یختلط بالشعیر، پس اس نے گیہوں کو دیکھا جو کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی گیہوں اور دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بل فیہ بعض حبات العدس، بلکہ اس میں دال کے کچھ دانے بھی ہیں۔ عدس ان کا معنی دال، اور حبتن کا معنی دانہ، اس کی جمع حباتن۔ شکت فی کلام ابنہا فقالت له اصدقنی القول یا بنی من این جئت بہذہ الحبوب، ماں نے اس کے بیٹے کے کلام کے بارے میں شک کیا، پس اس کو کہا کہ میرے سامنے سچ بولے میرے پیارے بیٹے۔ اصدقنی القول یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے میرے سامنے تو سچ سچ بتا۔ من این جئت بہذہ الحبوب، یہ دانے تو کہاں سے لایا، یہ غلہ تو کہاں سے لایا؟ فقال لها، تو اس نے اس کو کہا، لقد علمتنی ان اصدق دائما یا امہ، البتہ تحقیق کہ تو نے مجھے سکھایا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں اے ماں۔ لقد جئت بها من بیت النمل، تحقیق کہ میں اس کو چونٹیوں کے گھر سے لایا۔ نملتن ایک چونٹی، اور یہ نملن جمع ہے چونٹیاں، جیسے نحلتن شہد کی ایک مکھی، اور اس کی جمع ہے نحلن۔ ایسے ہی شجرتن ایک درخت، اور شجرن اس کی جمع ہے بہت سے درخت۔
ویسے ہی تمرتن ایک کھجور اور تمرن اس کی جمع ہے کھجور، یعنی تا کے ساتھ واحد بتلائے گا اور تا کو نکال دے تو پھر جمع کو بتلائے گا۔ ویسے بہت سے الفاظ ہیں، جیسے نملتن واحد یعنی ایک چونٹی، تا کو نکال دیا نملن بہت ساری چونٹیاں۔ قص محمد الشاطر على امه ما حدث معه فقالت له على الفور لا يا ولدي ان هذا ليس لنا هذا للنمل ورزق النمل للنمل۔ محمد شاطر نے اس کی ماں کے سامنے بیان کر دیا وہ جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ حدث یحدث حدوثا، اس کا معنی ہوتا ہے پیش آنا، واقع ہونا، یعنی بیٹے کے ساتھ جو کچھ پیش آیا محمد نے اس کو اس کی ماں کے سامنے پیش کر دیا، بیان کر دیا۔ قص یقص، قصن کا معنی بیان کرنا، حکایت بیان کرنا، نقل کرنا۔ فقالت له علی الفور، اس کی ماں نے اس کو فوراً کہا لا یا ولدی، نہیں ہے میرے پیارے بیٹے، نہیں ہے میرے بیٹے، ان ھذا لیس لنا، بلا شبہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس میں حق نہیں ہے۔ ھذا للنمل، یہ چونٹیوں کے لیے ہے، ورزق النمل للنمل، اور چونٹیوں کا رزق چونٹیوں کے لیے ہے۔ اذهب یا بنی وأعد الحبوب إلى مكانها، اے میرے پیارے بیٹے تو جا اور ان دانوں کو، ان گلوں کو اس کی جگہ کی طرف لوٹا دے۔ عاد یعید عیادتن کا معنی لوٹانا، اس سے یہ امر کا صیغہ عائد ہے۔ اخذ محمد الشاطر الحبوب واعادها الى المكان الذي اخذها منه، محمد الشاطر نے دانوں کو یا گلے کو لیا اور اس کو لوٹا دیا اس جگہ کی طرف جس سے اس نے اس کو لیا تھا۔ وفي يوم من الأيام بينما كان محمد الشاطر يتجول بين الأشجار رأى عشا فيه عصافير صغيرة لا تقدر أن تطير، اور ایک دن، لفظی معنی ہوگا دنوں میں سے ایک دن میں، مطلب یہ کہ ایک دن، اور ایک دن اسی دوران کہ محمد الشاطر درختوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ تجول یتجول تجولا باب تفاعل سے، اور جال یجول جولانن باب نصر انصرو سے، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے گھومنا۔ گھومنا کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے دار یدورو دورانن، دورن و دورانن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے گھومنا۔ رآ عشن فیہ عصافیر صغیرہ، اس نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹی چھوٹی چڑیائیں تھیں۔ لا تقدر ان تطیر، وہ طاقت نہیں رکھتی تھی کہ اڑے۔ تیر کا معنی اڑنا، کیونکہ عصافیر صغیرہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ آیا ان تطیر۔ عشن کا معنی آشیانہ، گھونسلہ، اور عموماً ایسے آشیانے اور گھونسلے کو کہا جاتا ہے جو درخت پر ہو۔ اگر پہاڑ یا دیوار وغیرہ پر ہو تو اسے وکنن اور وکنن کہتے ہیں۔ درخت پر جو گھونسلہ اس کو تو عشن کہا جاتا ہے، جس کی جمع آتی ہے آشاشن، عشوشن، عشاشن اور عششتن، یہ چاروں جمع آتی ہے، آشاشن، عشوشن، عشاشن اور عششتن، گھونسلہ۔ اور اگر پہاڑ یا دیوار وغیرہ پر ہو گھونسلہ تو اسے وکنن اور وکرن کہا جاتا ہے۔ فَتَسَلَّقَ الشَّجَرَةَ وَأَخَذَهَا مِنْ عُشِّهَا، پس وہ درخت پر چڑھ گیا اور اس کو اس کے گھونسلے سے لیا۔ تسلق براہ راست بھی آپ مفعول لا سکتے ہیں، جیسے یہاں پر براہ راست ہے تسلق الشجرۃ، اور حرف جر کے واسطے سے بھی لا سکتے ہیں، یعنی تسلق علی الشجرۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تسلق یا شجرۃ کے ساتھ الا لگا دے
تو یہ بھی درست ہے علی الشجرۃ، لیکن پھر وہ شجرہ مجرور ہو جائے گا. خیر تو تسلق براہ راست بھی مفعول اس کا آتا ہے اور حرف جر کے واسطے سے بھی آتا ہے. تسلق الشجرہ کہو یا تسلق علی الشجرۃ کہو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. بس وہ درخت پر چڑھ گیا اور اس نے اس کو اس کے گھونسلے سے لے لیا. چرنا کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے صعید یصعد صعودا، باب سمیع اسمہ سے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے چرنا. یہاں پر بھی یہی بات کہ براہ راست بھی آپ مفعول لا سکتے ہیں، جیسے صعید الجبل والسلم، وہ پہاڑ یا سیڑھی پر چڑھا، اور اس کی جگہ پر آپ فی حرف جر بھی لا سکتے ہیں اور علا بھی لا سکتے ہیں، یعنی صعید فی الجبل یا صعید علی الجبل، اس کا معنی بھی وہی ہے کہ پہاڑ پر چڑھا، پہاڑ میں چڑھا یا پہاڑ پر چڑھا. وعاد بها الى البیت، اور وہ اس کو لے کر گھر کی طرف لوٹا. طلبت امه منه ان يعيد العصافير الى عشها وقالت له يا بني لا احب ان ياخذك احد مني، اس کی ماں نے اس سے درخواست کی کہ وہ چڑیوں کو اس کے گھونسلے کی طرف لوٹا دے، اور اس کو کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے لا احب ان ياخذك احد مني، میں پسند نہیں کرتی ہوں کہ کوئی تجھ کو لے جائے مجھ سے، میرے پاس سے اٹھا کر کوئی تجھ کو لے جائے، میں یہ پسند نہیں کرتی ہوں. وَكَذَلِكَ أُمُّ هَذِهِ الْعَصَافِيرِ لَا تُحِبُّ أَن يَأْخُذَ أَحَدٌ فِرَاخَهَا، اور ایسے ہی ان چڑیاؤں کی ماں پسند نہیں کرتی ہیں کہ کوئی ان کے بچوں کو لے جائے. فرخن کا معنی پرندے کا بچہ، چوزا، ہر انڈا دینے والے جانور کا بچہ، اس کی جمع آتی ہے افراخن، فروخن اور افروخن، تینوں جمع آتی ہے، افراخن، فروخن اور افروخن. فہی عزیزۃ علیہا، وہ ان کے نزدیک پیارے ہیں، یعنی یہ جو چڑیائے ہیں وہ چڑیائے ان کی ماں کو پیاری ہے. عزیز ان کا معنی محبوب و پیارا، ایسے ہی معزز، ایسے ہی غالب و طاقتور جو کسی سے مغلوب نہ ہو، اور کمیاب، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں. محبوب و پیارا، معزز، غالب و طاقتور جو کسی سے مغلوب نہ ہو، اور ایسے ہی کمیاب. یہ اصل میں بنا ہوا ہے عز یعز عزن و عزتن و عزازتن، باب ضرب یضرب سے مضاف ہیں. طاقتور ہونا، صاحب عزت ہونا، محبوب و پیارا ہونا، کمیاب ہونا. سمع محمد الشاطر کلام امہ فعاد العصافیر الی عشها، محمد الشاطر نے اس کی ماں کا کلام سنا، پھر چڑیاؤں کو ان کے گھونسلوں کی طرف لوٹا دیا. عشن گھونسلہ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں درخت کے اوپر ہے یہ گھونسلہ. اور فراخن یہ پرندے کے بچوں کو کہا جاتا ہے، جسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. فراخن یہ چوزے ہیں، پرندے کے بچے ہیں. یہ تھا جزاء الاحسان نامی کہانی کا پارٹ نمبر 2. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ما بقیہ کو ویڈیو نمبر 3 کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.